ایک بار پھر زمین پر پاؤں مار کر مجھے مخاطب کیا گیا، جیسے پہلے کیا گیا تھا، اور اب کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ دروازہ بھی کسی نے کھولا ہے اور دروازے کے باہر بھی کوئی موجود ہے۔ میں نے اپنے قریب سوئے ہوئے ناصر فراز کو دیکھا اور یہ تصور دل سے ختم ہوا کہ وہ ناصر فراز ہو سکتا ہے۔ پھر کون؟ اسماعیل عباسی، نذیر عباسی یا شمشیر؟ لیکن دیکھے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ اب میں نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو مجھ سے کوئی 15 گز کے فاصلے پر ایک انسانی جسم متحرک نظر آیا۔ شانوں سے لے کر پیروں تک سیاہ لباس میں ملبوس وہ اس طرح وہاں کھڑا تھا جیسے وہاں کسی کا منتظر ہو۔ اس کے قد و قامت اور اس کے لباس سے کم از کم یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ یہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں، یعنی اسماعیل عباسی، نذیر عباسی یا شمشیر۔ پھر یہ کون ہے؟ تجسس نے مجھے خوف سے بیگانہ کر دیا۔ ایک قدم آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ سایہ بھی آگے چل پڑا ہے۔ ایک پراسرار، انوکھا اور دلچسپ کھیل جس کا اختتام پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے، نے ڈر اور بے خوف ہو کر۔ تجسس اب ہر احساس پر حاوی ہو گیا تھا اور میں ہر قیمت پر یہ جان لینا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ پراسرار سایہ اس طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے میری رہنمائی کر رہا ہو اور میں بھی شاید اس کے سحر میں گرفتار تھا۔ تھوڑے بہت خوف کا احساس تو ہوتا، لیکن میں ہر احساس سے بے نیاز ابھی سائے کا تعاقب کر رہا تھا اور مجھے یوں محسوس رہا تھا جیسے میں بالکل اجنبی راستوں پر چل رہا ہوں۔ حالانکہ اس عمارت کو میں نے کافی حد تک دیکھا تھا، لیکن اس وقت جن راستوں پر چل رہا تھا وہ بالکل ہی اجنبی اور نئے معلوم ہوتے تھے۔ وسیع و عریض راہدری جس کی دیواریں اور چھتوں کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، لکڑی کے بنے ہوئے دروازے اور اونچی اونچی کھڑکیاں، قرب و جوار میں چند کرسیاں، لیمپ اور کراکری کا کچھ سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ دیواروں پر روغنی تصویریں جن کے رنگ و نقوش مدھم پڑ چکے تھے، تصویروں کے گرد لمبی لمبی سیاہ موم بتیاں روشن تھیں اور ان کی جھلملاتی کانپتی روشنی میں یہ تصویریں اور بھیانک نظر آ رہی تھیں۔ ان کے فریم بے حد خوبصورت تھے۔ تقریباً 50 سے 60 فٹ لمبی اس راہدری کو عبور کرتے ہوئے میں نے یہ تمام عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ میرے حواس بھی بحال تھے اور ہر طرح کا خوف میرے دل سے نکل چکا تھا۔ حالانکہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک سحرزدگی کیفیت مجھ پر بے شک سوار تھی، یہاں تک کہ میں اس سیاہ سائے کو بھی بھول گیا جس کی وجہ سے میں نے یہ تعاقب کیا تھا۔ یہاں جو چیزیں موجود تھیں انہیں دیکھ کر ہی میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز ابھری اور اس آواز نے مجھے ایک بار پھر ہوش و حواس کی دنیا میں لا پھینکا۔ میں چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آواز سائے سے آ رہی تھی۔ یہ کوئی عجیب سی ساز کی آواز تھی، کانپتی، لمبی اور سریلی آواز، لیکن اس میں ردم تھا۔ بجانے والا یقینی طور پر ماہر فنکار تھا، کیونکہ چند ہی لمحوں کے بعد مجھ پر خود فراموشی کی سی کیفیت چھانے لگی، جس طرح ناگ بین بجانے والے کے سامنے مست ہو جاتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ رات کے اس ہولناک سناٹے میں کسی نامعلوم ہستی کے یوں ساز بجانے سے مجھ پر دہشت کی بجائے فرحت کا حملہ ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہو گئی۔ میں آگے بڑھا اور اس دروازے تک پہنچ گیا جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس سے روشنی نظر آئی، لیکن یہ روشنی موم بتیوں کی نہیں تھی۔ دروازہ کھلتے ہی یوں معلوم ہوا جیسے ساز کی آواز پیچھے ہٹ گئی ہو۔ میں نے سامنے دیکھا اور ایک ایک قدم آگے بڑھ گیا، لیکن اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ روشنی کمرے کے تمام گوشوں کو منور کیے ہوئے تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کمرہ صدیوں سے بند پڑا ہے۔ ساز کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ ایسا ہولناک سناٹا جو اعصاب کو چیرتا ہوا روح کو زخمی کیے دیتا ہے۔ آوازوں کے رک جانے سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی خوفناک واقعہ عمل میں آنے والا ہو۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اس خاموشی میں کوئی راز چھپا ہے۔ اچانک میرے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ اعصاب شکن خاموشی دور ہو جائے اور وہیں چیخنے چلانے کی آوازیں دوبارہ سنائی دیں۔ یہ خاموشی ان آوازوں سے زیادہ بھیانک اور پرخطر لگ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آوازوں کے بغیر اس کمرے کی ہیبت کا احساس شعور کو نہیں ہوتا تھا جو دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر بے اختیار میرے اندر جوش و خروش کی ایک ناقابل برداشت لہر نمودار ہو گئی۔ میں نے پستول جیب میں رکھا۔ حالانکہ کمرے میں روشنی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ٹارچ روشن کر لی اور پھر کمرے کی دیوار کے ساتھ کمرے کا چکر لگانے لگا۔ میں نے پاگلوں کی طرح دیوار پر گھونسے مارے اور پیروں سے فرش بجایا، لیکن دیواروں اور سنگین فرش کے اندر سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ جنوبی دیوار میں بہت بڑے آتش دان کے قریب کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ان کھڑکیوں کے بند دروازوں کا معائنہ کیا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں معلوم ہوئی جو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہاں کیا ہے۔ آتش دان میں جلی ہوئی لکڑیاں اور ان کا جلا ہوا برادہ بکھرا ہوا تھا۔ آتش دان برج سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ میں نے اس میں گردن ڈال کر اوپر چمنی کی طرف دیکھا۔ چمنی اونچی اور تاریک تھی، لیکن درمیان میں ایک موٹا سا رسا لٹک رہا تھا۔
آتشدان کی دیوار کے ساتھ ساتھ لوہے کے کئی کڑے گڑے ہوئے تھے۔ ان کڑوں میں 2-2 فٹ لمبی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ میں حیران ہو گیا۔ ان زنجیروں اور کڑوں کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی عالم میں نے فیصلہ کر لیا کہ دن کی روشنی میں اس چمنی کا بھرپور جائزہ لوں گا۔ نہ جانے کیوں چھٹی حس بتا رہی تھی کہ ان آوازوں کا راز اس چمنی کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ میری تجسس نگاہیں قرب و جوار کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر اچانک آتشدان کے اندر مجھے ایک اور چیز نظر آئی جس پر نظر ڈلتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آتشدان میں راکھ کریدنے اور راکھ ہٹانے والے لوہے کی موٹی اور لمبی سلاخ تھی۔ اس کے ایک سرے پر بالکل تازہ خون جمع ہوا تھا۔ میں اس پر جھک گیا اور جائزہ لینے لگا۔ بہت دیر تک میں ہاتھ لگائے بغیر اسے جھک کر قریب سے دیکھتا رہا۔ خون نہ صرف ہتھی پر جمع ہوا تھا بلکہ سلاخ کے نچلے حصے اور درمیانی حصے پر موجود تھا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، کیا یہ سلاخ اس سے پہلے بھی یہاں پڑی ہوئی تھی؟ لیکن اس پر تازہ خون کے دھبے کہاں سے آئے؟ یہ خون انسان کا ہے یا پھر؟ اسی قسم کے کئی سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح ماند آئے۔ اگر یہ سلاخ پہلے یہاں موجود نہیں تھی لیکن وہ کس وقت اور کس راستے سے داخل ہوا؟ کیا اس چمنی کے راستے یہاں کوئی آتا ہے؟ یہ خون لوگوں کا ہے، ہم لوگوں کو جو یہاں اس عمارت میں اس وقت موجود تھے خوفزدہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس احساس نے میرے دل میں کچھ اور کرید پیدا کی۔ میں نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، تم لوگ جو کوئی بھی ہو دوستو، یہ سمجھ لو کہ تمہارے آخری لمحات قریب آ گئے ہیں اور اب کم از کم مجھ سے نہیں بچ سکو گے۔ سمجھ رہے ہو، میں تم سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ تم کوئی بھی ہو، سامنے آ کر مجھ سے بات کرو، دیکھتا ہوں تم کس طرح یہاں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب جب میں اس عمارت میں آ گیا ہوں تو تمہاری ہر سازش ختم کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ میں نے جھک کر خون آلود سلاخ اٹھائی، لیکن سلاخ کو اٹھاتے ہی جیسے خوفناک منظر آ گیا۔ کمرہ بھیانک آوازوں سے گونج اٹھا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بے شمار بدروہیں خوفناک آوازوں کے ساتھ میرے ارد گرد رقصاں ہو گئی ہیں۔ وہ چاروں طرف سے مجھ پر حملہ کر رہی تھیں۔ میں نے بے اختیار سلاخ فرش پر دے ماری۔ خوفناک آواز آئی، جس جگہ سلاخ گری تھی وہاں سے تازہ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ ایسا لگا جیسے میں نے سلاخ زمین پر نہ ماری ہو بلکہ کسی کے سینے میں گھونپ دی ہو۔ خون کے اس فوارے کے بے شمار چھینٹے میرے دل پر پڑے تو میری اعصابی قوت چھوڑ گئی اور دوسرے ہی لمحے میں نے کمرے سے چھلانگ لگا دی۔ دروازے کے قریب پہنچا تو ناصر فرازی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ میں اسے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ ناصر فرازی نے مجھے سنبھالا اور بولا، یہ رات میں تم اٹھ کر کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے پانی پلاؤ۔ میں لاتا ہوں، لیکن تم پلیز مجھے پانی پلاؤ، میں نے کہا، اور ناصر فرازی پانی لینے چلا گیا۔ اسے صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ پانی پلانے کے بعد جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہاری نیند خراب ہوئی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم خود میری وجہ سے ان الجھنوں کا شکار ہوئے ہو، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، صرف مجھے۔ بہرحال میرا مسئلہ بہت مختلف ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ میری زندگی میں دیوانگی آ گئی تھی۔ مطلب میں اس کمرے کی تلاش میں گیا تھا، اکیلے، اور کیا؟ مجھے کیوں نہ جگایا؟ کیا فائدہ؟ کیوں فائدہ نقصان کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا تو تم مجھے جگا لیتے، کیا یہ اچھا نہیں ہوتا؟ خیر وہ الگ بات ہے کہ کیا اچھا ہوتا اور کیا برا، لیکن بہرحال میں اس کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ داخل ہو گئے تھے؟ ہاں۔ تو پھر واقعی وہاں کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ تم نے واقعی اس وقت کمال کر ڈالا۔ کیوں؟ بھائی تم تنہا اس کمرے میں گئے اور وہ بھی رات کے اس پہر، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا تو؟ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہاں تم نے کمرے میں کیا دیکھا؟ ایسی پراسرار انوکھی چیزیں جن کے بارے میں شاید میں خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مثلاً مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح پلیز۔ اور جواب میں نے ناصر فرازی کو ساری تفصیلات سنا دی اور پھر میں نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ ایسے لوگوں کا کام ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ اسماعیل عباسی ذکیہ بیگم سے شادی کرے، لیکن دوست ہونا وہی چاہیے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اسماعیل عباسی کو ذکیہ بیگم سے شادی کرنا ہوگی اور ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ ان لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو۔ ویسے وہ لوگ جاگے نہیں ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر میں نے اسماعیل عباسی کو ساری کہانی سنائی تو وہ دنگ رہ گیا۔ شمشیر تو تھر تھر کانپنے لگا۔ نذیر عباسی نے کہا، تم بے انتہائی بہادر آدمی ہو دوست۔
میں نے بھائی صاحب سے یہی کہا تھا کہ یہ شخص بڑا بہادر معلوم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آ جائے، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس طرح خطرے کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن آؤ، کیا تم لوگ اس کمرے میں جانے کی ہمت کرو گے؟ کیوں نہیں؟ تو پھر آؤ تمہیں وہ سلاخ اور زمین سے ابلنے والا خون دکھاؤں۔ وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ میں نے بہادری کے ساتھ آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو پہلے کی طرح صاف اور خالی تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہاں نہ خون تھا، نہ سلاخ، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ سلاخ آتش دان کے اندر پڑی ہوئی تھی، لیکن اس پر خون کے دھبے تھے، نہ وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ بڑی عجیب شرمندگی ہوئی اور میں سخت پریشان ہو گیا۔ اسماعیل عباسی، نذیر عباسی، سب لوگ کچھ لمحات تو کھڑے رہے، پھر اسماعیل عباسی نے کہا، آؤ واپس چلتے ہیں۔ میں باہر نکلا تو میرے ذہن پر ایک تردد سوار تھا۔ میں باہر آنے کے بعد شرمندگی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا تو اسماعیل عباسی نے کہا، ہم جن حالات میں گرے ہوئے ہیں ان میں اس واقعے کا اس طرح ہو جانا حیرانی کا باعث نہیں۔ تم اس پر زیادہ توجہ نہ دو، اپنا دل خراب نہ کرو۔ پھر 10:30 بجے کے بعد ایک شخص اس عمارت کے دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ سہما ڈرا اندر پہنچا تھا۔ اس وقت ہم عمارت کے برآمدے میں موجود تھے۔ آنے والے نے اسماعیل عباسی کو سلام کیا تو اسماعیل عباسی بولا، ہاں زمان خان، کیا بات ہے؟ صاحب جی، بی بی صاحب نے آپ کو بلایا ہے، دوپہر کا کھانا آپ ان کے ساتھ ہی کھائیے۔ اوہو، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ نذیر صاحب کو بھی بلایا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، نذیر صاحب بھی آئیں گے، اسماعیل نے کہا اور ملازم چلا گیا۔ تب اسماعیل نے کہا، ذکیہ اکثر ہم لوگوں کی دعوت کرتی رہتی ہے، وہ اس بات سے ہم پر سخت ناراض ہے کہ ہم خطرہ مول لے کر اس مکان میں کیوں رہ رہے ہیں۔ اس کے تاثرات بڑے عجیب ہیں۔ اپنا خاندانی مکان ہونے کی وجہ سے اس سے محبت بھی کرتی ہے، لیکن یہاں ہونے والے معاملات اور واقعات سے کبھی کبھی خوفزدہ بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ دونوں تیار ہو کر نکل گئے اور شمشیر سے کہہ گئے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ شمشیر باورچی خانے میں چلا گیا تو میں نے ناصر فرازی کی طرف دیکھا اور کہا، کیا خیال ہے فرازی، ہم اپنا کام شروع کریں؟ فرازی کے اندر ایک ہچکچاہٹ سی تھی۔ اس نے کہا، کس طرح؟ مجھے کچھ اس طرح محسوس رہا ہے ناصر، جیسے تم ان حالات اور واقعات سے بددل ہوتے جا رہے ہو۔ ناصر نے فوراً ہی جواب نہ دیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کچھ امید ہے؟ کیوں نہیں؟ تو ٹھیک ہے، میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں صورتحال کوئی مشکل شکل اختیار نہ کر جائے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تک میں مکمل طور پر اس بات پر اتفاق نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ حاسبی کارنامے ہیں۔ تو پھر آؤ ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ عمارت کے ارد گرد کوئی آبادی، کوئی بستی نہیں تھی، دور دور کوئی انسان ادھر ادھر نظر نہیں آتا تھا۔ نزدیک ترین بستی جس میں ذکیہ بیگم رہتی تھیں فیض پور سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ اس عمارت کی صحیح تاریخ کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، جیسا کہ یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ یہ عمارت ذکیہ کے بزرگوں کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں اور بھی تھوڑی بہت معلومات لینی چاہیے تھی۔ کوئی ایسی عمر رسیدہ شخصیت جو یہاں بہت پہلے سے رہتی ہو، اس سے معلومات حاصل ہوں تو کچھ کام بن جائے۔ شمشیر نے دوپہر کا کھانا تیار کر دیا۔ میں نے اور ناصر فرازی نے اپنے ہی کمرے میں کھانا کھایا اور اس کے بعد میں نے ناصر فرازی سے کہا، کیا خیال ہے دوست، ہمت کرنی چاہیے؟ کیسی ہمت؟ ناصر فرازی نے عجیب سے لہجے میں کہا، یار کمال ہے، اس سے پہلے تو میں نے تمہیں اتنا بزدل نہیں دیکھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ ان حالات سے نہ جانے کیوں میری طبیعت کچھ الجھی سی ہے۔ آؤ ذرا اس کمرے کی چھت پر دیکھتے ہیں، میں نے تمہیں چمنی کے بارے میں بتایا تھا نا؟ ہاں تو پھر آؤ۔ اور اس کے بعد ہم نے کمرے کی چھت پر جانے کا راستہ تلاش کیا۔ راستہ نہیں ملا، البتہ ایک سیڑھی دستیاب ہو گئی جس کو لگا کر ہم کمرے کی چھت پر پہنچ گئے اور اس کے بعد خوب اچھی طرح دور دور تک اس پوری عمارت کی چھتوں پر دیکھا، لیکن وہاں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ اوپر پہنچنے کے بعد میں نے چمنی کے اندر جھانکا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ آواز کدھر سے آتی ہے۔ اگر یہ آواز کسی مشین کی ہے تو وہ مشین آخر کہاں چھپائی جا سکتی ہے؟ سلاخ سے خون کا نکل آنا ایسی کوئی مشکل بات نہیں تھی، کوئی بھی شعبدہ باز ایسی چیزیں تیار کر سکتا تھا۔ زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز دبائی گئی ہو جس سے خون ابل پڑے، لیکن بہرحال یہ تمام احساسات کچے تھے اور ان کے بارے میں زیادہ اعتماد کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے ناصر فرازی سے کہا، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ میں تو بس دیکھ رہا ہوں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی اچھا ماہر جاسوس روحوں کی نگرانی کر رہا ہو اور پراسرار آدمیوں کے خلاف کام کر رہا ہو۔ ویسے یار ایک بات کہوں، کاروبار کتنا اچھا ہے،
تم نے سڑکوں پر بڑے بڑے بورڈ لگے دیکھے ہوں گے، لوگ باقاعدہ کاروبار کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں کاروبار کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دلچسپ مشغلہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ روحانی جاسوسی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں ہنس پڑا۔ ناصر فرازی اگر مجھے جمیل سمجھتا تو سمجھتا رہے، اس روپ میں کیا برا ہے، بلکہ مجھے تو صرف ان حالات کے بارے میں اندازہ لگانا ہے۔ اسماعیل عباسی نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا، کیوں، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ نہیں، واقعی میں تمہاری تجویز پر غور کر رہا ہوں۔ کیا تم یقین کرو گے جمیل کہ میں نے کتنی بار اس انداز میں سوچا؟ کس انداز میں؟ یہی کہ اگر ہم یعنی میں ایسا کوئی کاروبار شروع کروں۔ اصل میں بس ایک خرابی ہے، بے شمار دھوکے بازوں نے یہ کاروبار شروع کر دیا ہے اور لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ مختلف لوگوں کے کام آئیں، ان کے سنگین حالات معلوم کر کے ان کی مدد کریں۔ کیسا رہے گا یہ سب کچھ؟ میرے خیال میں اچھا خاصا۔ ملاؤ گے ہاتھ؟ اس نے کہا، بشرطیہ کہ بچ کے یہاں سے واپس جا سکیں۔ ارے واہ، اس کا کیا سوال ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، خیر چھوڑو۔ اچانک ہی وہ خاموش ہو گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، کچھ پوچھ رہے تھے؟ نہیں، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، واقعی بعد میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ اس نے سوال کیا۔ ہمیں یہاں کوئی ٹیپ ریکارڈ مل سکے گا؟ ٹیپ ریکارڈ؟ ہاں، میں اس کمرے میں ہونے والی آوازیں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے اسماعیل آسانی سے ٹیپ ریکارڈ فراہم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنا یہ سلسلہ ترک کر دیا اور آرام کرتے رہے۔ شام کو 4 بجے کے قریب اسماعیل اور اس کا بھائی واپس آ گئے۔ اسماعیل بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ دوستو، میں ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے آیا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے ذکیہ کو مطمئن کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں بہت جلد اس آسیب زدہ مکان کی مرمت شروع کرا دوں گا۔ میں نے آسیب زدہ مکانوں کی روحوں پر قابو پا لیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ روحیں وغیرہ کچھ نہیں، بلکہ کچھ ایسے وہم پیدا ہو گئے ہیں جن کی بنا پر اس مکان کو آسیب زدہ سمجھ لیا گیا ہے۔ میں سارا کام ٹھیک کروں گا۔ ویری گڈ۔ ویسے آپ کو طلب کیوں کیا گیا تھا؟ اصل میں ذکیہ بیچاری بری طرح تنہائی کا شکار ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں جلد شادی کر لیں تاکہ اس کے بعد حالات پرسکون ہو جائیں۔ میں نے بھی اس بات کا وعدہ کر لیا ہے کہ ذکیہ خاتون سے شادی کے بعد آپ اسی مکان میں رہیں گے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ لیکن آپ نے یہ وعدہ زیادہ جلد بازی میں نہیں کر لیا؟ دیکھ لیں گے، شادی تو ہو جائے۔ اگر ہم اس مکان میں گزر بسر نہ کر سکے تو کہیں اور بندوبست کر لیں گے۔ ویسے نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ آپ ضرور ان آوازوں پر قابو پا لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہی وہ آوازیں ہیں جو ہمیں خوفزدہ کرتی ہیں، ورنہ باقی تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آوازوں کا سراغ لگا لیں۔ ویسے آپ سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، مثلاً ٹیپ ریکارڈر۔ ٹیپ ریکارڈر؟ ہاں، اتفاق کی بات ہے کہ ٹیپ ریکارڈر تمام لوازمات کے ساتھ میرے سامان میں موجود ہے۔ اصل میں موسیقی کا شوقین ہوں اور کچھ خاص قسم کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، لیکن کیا کروں، یہاں تو صورتحال ہی کچھ ایسی پیش آ گئی ہے کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکا۔ میں ٹیپ ریکارڈر آپ کو فراہم کر دوں گا، آپ مجھے دے دیجئے۔ اور اس نے اپنے سامان میں سے وہ قیمتی ٹیپ ریکارڈر نکال کر مجھے دے دیا۔ یہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے کیسٹ بھی بہت چھوٹے تھے۔ یہ دراصل نئی چیز تھی، اتنی طاقتور کہ بجلی کے بغیر بھی بیٹری سے چلا کر دور دور کی ریکارڈنگ کی جا سکتی تھی۔ اب اس کے بعد ہمیں رات کا انتظار تھا اور ہم سوچ رہے تھے کہ کب یہ آوازیں پیدا ہوں۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ کمرے سے رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں اٹھیں، پھر آہستہ آہستہ آوازیں بلند ہوتی چلی گئیں۔ ہم نے فوراً ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا، ٹارچیں روشن کی اور کمرے کی طرف دبے پاؤں چل پڑے۔ وہاں پہنچتے ہی رونے کی آوازیں لرزہ خیز چیخوں میں تبدیل ہو گئیں جو اس گہرے سناٹے میں دور دور تک سنی جا سکتی تھیں۔ البتہ یہ بات میرے علم میں آ گئی تھی کہ یہ آوازیں کتنی ہی تیز کیوں نہ ہوں، انہیں عمارت کے اندر رہنے والے ہی سن سکتے ہیں اور اس کے باہر یہ آوازیں کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا، چاہے وہ عمارت کی دیوار کے بالکل پاس ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔